بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک ویڈیو سے متعلق ہے، جناب نعیم بٹ صاحب کی ویڈیو ہے یہ نہیں اور جانتے، یہ بہت تھوڑے لوگ. اس سے متعلق مستقل سوالات آ رہے ہیں۔ کئی حضرات نے معلوم کیا ہے کہ کیا یہ حدیث موجود ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ پہلے اس کو سن لیجئے۔ جانتے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جو اذان اور اقامت، جو ہی اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے کے دوران یہ 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ کہ جو اس کے دوران یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اس کو 4 اللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ گناہ سارے کرتے ہیں آدمی تنہائی میں ہے، اللہ تنہائی میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ظالموں کو اس سے دور ہی رکھیں گے۔ اور نمبر 4، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائیں گے۔ جو یہ دعا پڑھ، تو ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ جو روایت سنائی جا رہی ہے، جو حدیث سنائی جا رہی ہے، اس کو تلاش کیا گیا ہے، لیکن ان لفظوں کے اندر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، نہیں مل سکی ہے۔ ترمذی کے اندر، یہ سنن ترمذی ہے، اس کے اندر یہ روایت تو موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا کہ فماذا نقول یا رسول اللہ، تو ہم کیا کہا کریں اے اللہ کے رسول؟ قال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت کو طلب کرنا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ روایت تو موجود ہے، یا اسی طرح سے اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے صبح اور شام میں، جیسے یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو شام کے وقت اور صبح کے وقت چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ الی آخرہ، یہ دعا ہے۔ یا ایسے ہی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی الی آخرہ۔ تو اس طرح کی روایتیں تو موجود ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی روایت ہو کہ جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اگر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اس دعا کو اذان اور اقامت کے درمیان میں پڑھ لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 انعامات عطا فرمائیں گے، تو یہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی اس طرح کی کوئی روایت۔ اب دیکھیں کہ جناب نعیم بٹ صاحب نے تو اس کو سنا دیا ہے، اب دوسرے لوگ، چونکہ لوگ تو کاپی کرتے ہیں ان کو، اب بہت سے لوگ ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک اور ویڈیو مجھے بھیجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ویڈیو کے اندر ان کو کاپی کیا گیا ہے۔ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ 4 انعام کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، خطرناک بیماری سے جس میں اس کی موت ہو جائے۔ نمبر 2، تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے اس کو بچائیں گے۔ نمبر 3، ظالم لوگوں سے تو یہ روایت وہیں سے کاپی کی گئی ہے جناب نعیم بٹ صاحب سے، اور انہوں نے بھی اس کو سنا دیا ہے۔ اب دیکھیں، جب چونکہ روایت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی ہے، اب اس کو بیان کرنا بغیر حوالے کے تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر نہایت سخت الفاظ آئے ہیں اس طرح کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو نہایت سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں کہ جو جھوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جناب نعیم بٹ صاحب نے ایسا کیا ہوگا، یقیناً انہوں نے کہیں سے اس روایت کو سنا ہوگا، تو انہی سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ کہاں سے سنا رہے ہیں، تاکہ دوسرے حضرات جو آپ کو کاپی کر رہے ہیں ان کو معلوم ہو سکے۔
ایسا نہ ہو کہ جھوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے. اس حوالے سے مفتی عبد الباقی صاحب کی تحریر بھی آئی ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت تلاش کرنے پر نہیں مل سکی ہے. تو اگر کوئی صاحب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جناب نعیم بٹ صاحب تک یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ان تک پہنچا دیں، یا ویڈیو بھی نہیں ان سے ایسے ہی گزارش کر لیں کہ آپ نے جو روایت بیان کی ہے وہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، برائے کرم اس کا حوالہ دے دیں. اس لیے کہ اگر کسی روایت کا اگر حوالہ ہی موجود نہیں ہے، وہ کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو بیان کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.